ان واقعات سے سیکھیں سبق، آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے سبق آموز کہانیاں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل ہم ایک کہانی آج سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کو بھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کی سیر کر رہا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کو ایک پتھر آ کر لگا، تو بادشاہ نے خدام یعنی جو خادمین ہوتے ہیں ان کو دوڑایا اور کہا کہ اس شخص کو پکڑ کر لاؤ جو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ تو خدام دوڑے اور ایک انجان شخص کو حاضر کر دیے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے چھوٹے چھوٹے پتھر کہاں سے حاصل کیے؟ تو وہ شخص ڈرتا ہوا کہا، میں ویرانے کی سیر کر رہا تھا کہ اس باغ میں آ نکلا اور میں یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کو پھل توڑنے کے لیے میں نے استعمال کیا۔ تو بادشاہ بولا، کیا تم ان چھوٹے چھوٹے پتھر کی قیمت جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر دراصل انمول ہیرے ہیں جنہیں تم نے نادانی کے سبب ضائع کر دیا۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، لیکن اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کیونکہ اس نے یہ انمول ہیرے اپنے ہاتھ سے گنوا دیے تھے۔ پیارے ناظرین، اس سبق سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے پاس جب کوئی نعمت ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک نعمت کی قدر کریں، کیونکہ انسان کو جب نعمت اس سے چلی جاتی ہے تو اس پر اس کو افسوس ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا انسان کا افسوس کرنا اسے کوئی نفع نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ سبق میں ہمیں دوسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ یہ جو ہماری زندگی کے لمحات ہے تو یہ بھی انمول ہیروں کی طرح ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر ہمیں یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی چیز ہو تو ہم جو ہے نا پہلے اس چیز کو اچھے سے استعمال کرنے والے بنیں۔ جیسے اس حکایت، اس کہانی کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ انجان شخص نے جس طرح کنکریوں کو یعنی چھوٹے چھوٹے پتھروں کو استعمال کر کے انہوں نے ضائع کر دیا۔ اگر یہی شخص پہلے اس کو محفوظ رکھتا اور اس کو صحیح طرح سے استعمال کرتا، اسے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر نفع پہنچاتے اور اسے آگے زندگی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں وقت کی قدر کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ یقیناً وقت کی قدر کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اب اس کی ضروریات جو ہے یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں پیش آتی ہے، اور اس طرح کے اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو جو اپنی زندگی میں وقت کو صحیح یوٹیلائز کر کے، وقت کو صحیح استعمال کر کے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو ایسے لوگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے، وقت کو ایسی سستی اور کاہلی کے ساتھ گزارتے ہیں اور پھر وہ پچھتاوے کا سامنا کرتے ہیں، پھر وہ افسوس کا سامنا کرتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کافی ہے جو حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اور دولت مندی کو غربت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ حدیث مبارک علم و عمل، عبادت و ریاضت، بلکہ دنیا و آخرت کے کثیر امور کو جامع ہیں۔ جو شخص اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرے گا تو ضرور کامیابی حاصل کرے گا اور دنیا و آخرت میں پچھتانے سے محفوظ رہے گا۔ یقیناً انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے مارتے ہوئے جا رہا ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اسی کو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نعد لہم عدا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ یہ سانس کی مالا تو اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا تو اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام بحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر زندگی کے اندر انسان یہ ذہن بنا لے کہ جو آج کا دن ہے یہ میرا آخری دن ہے، اگر اس بات کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بندہ فضولیات سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے گا، بندہ گناہوں بری زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، نیکیوں کی طرف وہ مشغول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو، کینسر والا پیشنٹ ہے، ان کو یہ کہہ دے ڈاکٹر کہ اب بس آپ کی زندگی زیادہ نہیں رہی، بس 1 مہینے کے آپ مہمان ہیں، تو اس بندے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنے وقت کو کس طرح نیکیوں میں گزار رہا ہوتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ وہ بس نیکیوں میں اپنے آپ کو بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی اس حدیث پاک کو نمونہ حیات بنا کر اگر ہم اپنے شب و روز گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم شب و روز کو نیکیوں میں ڈھالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، فالتو وقت گزارنا کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت کے، یعنی اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ تو دیکھیے یہ حدیث پاک میں کس طرح ہمیں ایک بات سے بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا اس کو افسوس نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس طرح جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ہیں کہ دنیا میں جو گھڑی، جو وقت اس نے اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزار دیا، اس چیز کا افسوس جنتی کو ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی ہم قدر کرنے والے بنیں۔
وقت کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے فقط 1 سیکنڈ میں جنت میں ایک درخت لگا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جنت میں درخت لگانے کا طریقہ بھی بالکل آسان ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ اگر آپ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ پیارے پیارے ناظرین، دیکھا آپ نے جنت میں درخت لگوانا کس قدر آسان ہے۔ اگر بیان کردہ ان چاروں کلمات میں سے ایک کلمہ کہیں گے تو ایک درخت لگے گا، اگر چاروں کلمات آپ کہیں گے تو 4 درخت آپ کے نام کے جنت میں لگ جائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ وقت کتنا قیمتی ہے کہ زبان کو معمولی سی حرکت دینے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ تو اے کاش فالتو باتوں کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کر کے ہم جنت میں بے شمار درخت لگوا سکتے ہیں۔ چاہے ہم کھڑے ہو، چاہے ہم بیٹھے ہو، چاہے ہم لیٹے ہو، چاہے ہم چل پھر رہے ہوں، ہم اس وقت بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی آئیے ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ ناظرین، کاش بولنے سے پہلے اس طرح تولنے کی عادت پڑ جائے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہے، یا جو میں وقت گزار رہا ہوں اس وقت کے اندر جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو رکنے کی عادت بنائیے، اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ لائیے اور اس وقت اچھے کام کی طرف آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ وقت بھی آپ کا اچھے کاموں میں گزرے گا، کہ چاہے دینی فائدے میں جائے گا یا ہم آخرت کا فائدہ ہم اس وقت میں لے سکتے ہیں۔ اس کے اندر چند چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وقت کا صحیح استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی اگر ہم زندگی کو پڑھتے ہیں، کامیاب ترین لوگوں کے زندگی کو ہم پڑھیں یا اسلاف اکرام رحمہم اللہ المبین کی زندگی کو ہم پڑھیں، انہوں نے جو زندگی کے اندر کامیابی حاصل کی ہے اس میں بہت بڑا کردار وقت کا صحیح استعمال ہے۔ وقت کی قدر انہوں نے کی تو وقت نے بھی ان کی قدر کی۔ اگر وقت کی قدر وہ نہ کرتے تو نہ آج وہ کامیاب ترین لوگوں میں شمار نہیں ہوتے، یا وقت کا اگر صحیح استعمال نہ کرتے تو شاید ہم ان کو یاد نہ کرتے، لیکن انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا۔ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات مبارکہ کو دیکھیں ہم، حضور اعلیٰ حضرت نے بہت ہی کم عرصے کے اندر 1000 سے زائد کتب و رسائل تصنیف فرمائی، اور اعلیٰ حضرت سفر میں یا حضر میں ہو تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمہم اللہ المبین یہ کتب و رسائل اپنے ساتھ رکھتے یا تصنیف کا کام جاری رکھتے، یا اس طرح علم دین کا سلسلہ جاری رکھتے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال کیا، تبھی جا کر 1000 سے زائد کتب و رسائل انہوں نے لکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح دیگر بزرگان دین کی اگر ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نمایاں پہلو نظر آتا ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی اور وقت کی قدر صحیح طریقے سے کرنے پر وہ کامیاب ہوئے۔ حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وقت کی قدر کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام ہے، اور دوسرا اس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ارشاد ملتا ہے کہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے۔ تو ہمیں یہ بزرگان دین کی سیرت سے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان سے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ ہمیں اپنی وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی چھوڑ دینا ہے اس امر کو جو اسے نفع نہ دے۔ ناظرین، زندگی کے ایام چند گھنٹوں سے اور گھنٹے لمحوں سے عبارت ہے۔ زندگی کا ہر سانس انمول ہیرا ہے۔ کاش ایک ایک سانس کی قدر نصیب ہو جائے کہ کہیں کوئی سانس بے فائدہ نہ گزر جائے،
اور کل بروز قیامت زندگی کا خزانہ نیکیوں سے خالی پا کر اشک ندامت نہ بہنے پڑ جائے۔ 100 کروڑ کاش ایک ایک لمحے کا حساب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ کہاں بسر ہو رہا ہے زہ مقدر، زندگی کی ہر ساعت مفید کاموں میں صرف ہو۔ بروز قیامت اوقات کو فضول باتوں خوش گپیوں میں گزارا ہوا پا کر کہیں کف سے افسوس ملتے نہ رہ جائے۔ ناظرین، آئیے وقت کی جنہوں نے قدر کی ہے ان کے ارشادات اور منقولات انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ارشاد امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرے نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ نمبر 3، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے آدمی، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیض یاب رہا، ان کی صحبت سے مجھے 2 باتیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ نمبر 2، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا۔ تو یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جنہوں نے وقت کی قدر کی، یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمارا اسلام یہ وقت کی قدر بتاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز یہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے شب و روز گزارتے تھے، اگر اسی انداز میں اگر ہم نے اپنا شیڈیول بنایا، اپنا جدول بنایا تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے وقت کی قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ وقت کی قدر کے حوالے سے تو اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا۔ اسلامی ارکان کو اگر ہم دیکھیں گے، جیسے نماز لے لیں، نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اسی طرح روزے کو لے لیں، روزہ بھی کیا ہے، وقت باندھا ہوا یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر سحری کے اندر کوئی 5 منٹ لیٹ کر دے تو اور دن بھر بھوکا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر افطار 5 منٹ کوئی پہلا کر لے تو اس کا دن بھر کا بھوکا رہنا اسے کوئی نفع نہیں پہنچاتا۔ تو اسلام ہمیں وقت کی اہمیت بتاتا ہے، وقت کی قدر ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر جو فرض ہے، جو چیزیں ہیں، تو یہ وقت کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم اگر حج کو لے لیں گے، حج کے اندر جو ہے نا، یہ حج جو ادا کیا جاتا ہے یہ مخصوص ایام میں حج ادا کیا جاتا ہے، اور حج کے اندر مخصوص ایام میں مخصوص اوقات میں کئی جگہ پر رکنے کا کہا جاتا ہے، جیسے وقوف عرفہ لے لے یا اس طرح دیگر مقامات پر رکنے کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ دے رہی ہے، وقت کی قدر کی ہمیں تعلیم دے رہی ہے۔ تو یہ اسلامی جو قوانین ہیں، اسلامی جو ہم پر عبادتیں ہیں، جو احکام ہیں، یہ دیکھیے ہمیں وقت کی کتنی قدر و منزلت بتا رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دنیاوی چیزیں لے لیں تو پلین لیٹ ہو سکتا ہے، ٹرین لیٹ ہو سکتی ہے، بس لیٹ ہو سکتی ہے، یا اس طرح دیگر چیزیں وہ لیٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بات کریں ہماری اسلامی احکام کی
جیسے جماعت کی پابندی دیکھ لیں ہمارے پاس، جو جماعت کے ساتھ نمازیں ادا ہوتی ہے، جو ٹائم ہوتا ہے جس مسجد میں جس نماز کا، اسی وقت میں نماز ادا ہوتی ہے، اسی وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ کیا بتا رہی ہے؟ تو یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر کام وقت کے حساب سے کرنا چاہیے، ہمیں وقت کے ساتھ اپنی زندگی کو لے کر چلنا چاہیے. ہماری زندگی میں پنچویلٹی یہ بہت ضروری ہے، وقت کی پابندی. وقت کی پابندی اگر ہم اپنے آپ زندگی میں ڈھال لیں گے اس چیز کو، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیابی کی طرف جائے گی. بہت سے لوگ جو ہے نا، جو وقت کو اپنے ضائع کرتے ہیں، آج دیکھ لیا جائے تو موبائل فون کے اندر سوشل میڈیا کے پیجز پر بہت سارا وقت یوں ہی لوگوں کا برباد ہو رہا ہے. وقت ہمیں کن کاموں میں صرف کرنا چاہیے؟ وقت ہمیں اچھے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. تو وقت کس طرح ہم اچھے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم اپنے وقت کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل کریں. جیسے نماز پنجگانہ ہے، یہ ہم پر فرض ہے، تو ہمارے شیڈیول میں نماز پنجگانہ ہوں. اس طرح ہمارے شیڈیول میں تلاوت قرآن پاک ہونا چاہیے. ہمارے شیڈیول میں خاص کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھنے کے لیے خاص وقت ہونا چاہیے. اسی طرح والدین کی خدمت کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے. اسی طرح نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، اس کے لیے ہم اپنا وقت نکالنا چاہیے. اگر ہم نے ان نیک کاموں میں اپنا وقت نہیں لگایا تو ہمارا وقت جو ہے نا، یہ برائی میں صرف ہو جائے گا یا فضولیات میں ہمارا وقت صرف ہو جائے گا. بہت سے لوگ اگر ہم دیکھیں گے، آج دنیا کی اکثر عوام، اکثر پاپولیشن اس کے اندر گرفتار ہے کہ موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر یہ اپنا وقت یوں ہی برباد کر رہی ہے. اگر ان سے پوچھا جائے بھئی کیا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح، تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہے اس لیے ہم اس طرح وقت ضائع کر رہے ہیں. اصل ہوتا یوں کہ تربیت کی کمی بھی ہوتی ہے. جیسے والدین نے وقت کی قدر کبھی بتائی نہیں ہوگی، یا اس طرح اسکول اور کالجز میں سر یا ٹیچر نے کبھی ان کو وقت کی قدر نہیں بتائی ہوگی، تو اب وہ بچے ہو یا اسٹوڈنٹس ہو تو وقت کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل اسی میں تباہ ہوتی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو یا ایسے گیمز کا استعمال ہو جو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ برباد کرتے جا رہے ہیں. تو خدارہ ناظرین، آپ بھی اپنی فکر کیجئے اور اپنے بچوں کی فکر کیجئے. خاص کر کے سوشل میڈیا کو لے لیجئے آپ. سوشل میڈیا کا جو مس یوز ہم کر رہے ہیں یا ہماری اولاد کر رہی ہے، تو خدارہ اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنی اولاد کو بھی بچائیے. اگر ہم نے ابھی اس چیز کو سیریس نہیں لیا تو ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمیں کف افسوس ملنا پڑے، ہمیں پچھتاوا ہونا پڑے. اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں. اگر اپنے آپ کو اگر ہم سنبھال لیں گے تو انشاءاللہ آگے کی جو ہماری زندگی ہوگی یہ خوشگوار زندگی ہوگی، اور اچھے اچھے نتائج، اچھے اچھے رزلٹ کے ساتھ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں گے تو ہمارا دل بھی خوش ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے. سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے.